کہ ہم کہتے ہیں سپلائی چین مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوگا را مٹیریل سے لے کر ہمارے ویئر ہاؤس تک یا ہماری پروڈکشن لائن تک، ہماری فیکٹری تک، ہمارے یونٹ تک سامان کا آنا، پھر وہاں پہ فائنل پروڈکٹ کا بننا، پھر پیکنگ ہونی، اور پیکنگ کے بعد ہمارے کسٹمر اینڈ تک ڈلیور ہونا. دیٹ پروسیس وڈ بی کالڈ دا سپلائی چین. اب آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا سپلائی چین کے اندر اگر ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ صرف ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ یا لاجسٹک انوالو ہوگا تو ایسا نہیں ہے. را مٹیریل سے لے کر پروڈکشن سے لے کر اینڈ مٹیریل تک، اینڈ یوزر تک اگر میں پروڈکشنز کی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ کے سب ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں. HR آپ کے انوالو ہے، مارکیٹنگ آپ کے انوالو ہے، فائنانس آپ کے انوالو ہے، مینجمنٹ آپ کے انوالو ہے، مڈل مینجمنٹ آپ کے انوالو ہے. سو ایوری ون از انوالوڈ ان دس سینیریو. یہ پرانا پرسپیکٹو تھا سپلائی چین کا، بٹ اکارڈنگ ٹو دا ایڈوانس پرسپیکٹو اینڈ مٹیریل پروڈکٹ آپ تک پہنچانے کے بعد آپ سے فیڈ بیک لے کر واپس آنا، پلس جو ڈیفیکٹو مٹیریل ہے جہاں پہ کمپلینٹ ہے، کوک کی بوٹل میں نے دی 1000 بوٹل میں نے ایک شاپ کیپر کو ڈیلیور کی، اس میں سے ایک دو کی گیس لیک ہو گئی یا کوئی ڈیمیج ہو گئی، وہ بوٹلز واپس لے کر آنا اپنے ویئر ہاؤسز تک. اب یہ ریورس مٹیریل کہلاتا ہے یا ریورس انجینئرنگ کہلاتا ہے یا ریورس ٹرانسپورٹیشن کہلاتا ہے. یہ بھی اب ہمارے سپلائی چین کا حصہ ہوا کرے گی. تو اب ماڈرن کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ را مٹیریل سے لے کر پروڈکشن سے لے کر کسٹمر اینڈ تک ڈلیوری کے بعد اس سے فیڈ بیک واپس اور ڈیفیکٹو مٹیریل واپس لے کر آنا، دس از آل دا سپلائی چین. فائن. تو سپلائی چین کے اندر ڈفرینٹ ہمارے پاس پرسپیکٹو ہیں. ظاہری سی بات ہے اگر ہم براڈر ویو میں جس طرح میں نے بات کی تو اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں، آپ کے پاس بہت سارے چیپٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مینیج کرنی پڑتی ہیں. آج جو ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے گلوبل ڈائمینشنز آف دا سپلائی چین. گلوبل ڈائمینشنز آف دا سپلائی چین سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں، یا فار ایگزامپل if you are the CEO of your company and you are already working in Pakistan، تو آپ کی پلاننگ کا ایک پارٹ ہوگا کہ یار مجھے اب اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے. ایکسپینڈ ان اے وے کہ میں پاکستان سے کسی اور کنٹری میں بھی جانا چاہوں گا. یہ ایکسپینڈ نہ بھی کریں تو ہم لوگ ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں. گلوبل ولیج ان اے وے یو ول بی سرپرائز. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا صرف اور صرف ٹیکسٹائل جو ہے وہ فیصل آباد سے مل سکتی ہے، لیدر جو ہے وہ سیلکوٹ سے مل سکتا ہے. بیچ میں چائنا آیا. چائنا کی گلوبل سپلائی چین اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس نے کہا آپ کو جس ٹائپ کا لیدر چاہیے میں آپ کو اسی طرح کا ایک لیدر دوں گا، لیکن وہ کہلائے گا سنتھیٹک لیدر، جس کو ہم پروسیس لیدر بھی بول رہے ہوتے ہیں. اور وہ اب دونوں مٹیریلز ہاتھ میں پکڑ لیں آپ کو ڈفرنس ہی نہیں پتا چلے گا. اور یہاں کے وینڈرز بالکل سرپرائزڈ ہو گئے کہ ہم اپنے ہی سیال کوٹ سے جو لیدر پرچیز کریں اگر وہ ہمیں 100 روپیز کا فار ایگزامپل پڑ رہا ہے تو ہم اتنی دور چائنا سے منگوا کے جو اپنے پاس یوز کریں وہ ہمیں 30 روپیز کا پڑ رہا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا اسٹرانگ سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم. کہ آپ کی اسٹرانگ سپلائی چین اس طریقے سے آپ نے اپنے بزنس کو اس وے میں ایکسپینڈ کیا ہے کہ آپ اپنے بزنس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوریج لے سکیں. تو اب گلوبل ولیج بن چکے ہیں. اب ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بن چکی ہے. آپ کو آئیڈیا ہے یہ جو ایپل ہے، ایپل کمپنی کے کمپیوٹرز کہاں بنتے ہیں؟ جاپان میں ایک فیکٹری ہے. یہ جو ڈیل وغیرہ اور اس کے ہے نا یہ چائنا میں بنتے ہیں. اب بوتھ کمپنیز آر بیسڈ ان USA. ٹائٹل جا رہا ہے USA کا، ہم سمجھ رہے ہیں USA کی کمپنیز ہیں، لیکن USA میں کچھ کمپیوٹر نہیں بن رہے. وہ میکسیمم آپ لوگوں کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے پاس کیسنگ ہے یہ کیسنگ بنا رہے ہیں. تمام کی تمام چیزیں وہاں پہ بن رہی ہیں. ریزن فیکٹری وہاں پہ، آنر وہاں سے کیوں بنوا رہے ہیں؟ جسٹ بیکاز آف دا لو پروڈکشن ریٹ، لو لیبر ریٹ. آپ کو آئیڈیا ہے نا یہاں پہ کال سینٹرز کا بڑا ٹرینڈ ہے. امریکہ بیس کمپنی ہے سر، کال سینٹر ادھر بنایا ہوتا ہے. ریزن وہ پر اور چارج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈالر میں چارج کرتے ہیں. ہمارا بچہ بھی یہاں پہ پر اور چارج کرتا ہے لیکن ڈالر میں نہیں چارج کرتا، وہ پاکستانی روپیز میں چارج کرتا ہے. کون سی؟ ہاں جی ایسے بھی گلوبل بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. اب ایسے بھی گلوبل اب یہ دیکھیں ہر بڑی کمپنی کے پاس یہ پرسپیکٹو پہنچ چکے ہیں. فائن. لاسٹ ڈسکشنز کے اندر، لاسٹ کلاس کے اندر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کوک. کوک از اے US بیسڈ کمپنی، بٹ اس کی بوٹلز کہاں بن رہی ہیں؟ گجرانوالہ میں بن رہی ہیں ہمارے فار ایگزامپل پاکستان ریجن کے لیے. تو یہ تمام ایسے اسپیکٹس ہیں. اچھا یہ چیزیں کہنے کو بہت آسان ہے، یہ چیزیں سننے کو بہت آسان ہے کہ کوک ادھر بیٹھی ہے اور ادھر سے کہہ رہی ہے اچھا جی تو میرے بہاف پہ کوک کی بوٹلز بنانا شروع کر دو، سیرپ فلنگ کرنا شروع کر دو. یہ اتنا آسان نہیں ہے سر. آپ کی کمپنی کی کوئی ریپوٹیشن کو خراب بھی کر سکتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کو کوئی غلط بھی بیچ سکتا ہے، آپ کے پروڈکٹ کو کوئی 2 نمبر بنا کے بھی بیچ سکتا ہے. بھائی صاحب کی کوک کی کمپنی انہوں نے مجھے سیرپ بنایا بھیجا 1000 بوٹلز کے لیے کہ فل کر کے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹر کو دینا ہے. میں نے سر اسی کی سیرپ میں ملاوٹ کی اور میں نے اس کو 200 بوٹلز پہ پہنچا دیا.
100 بوٹلز میں نے جو کمپنی نے مجھے کہا تھا میرے فلاں فلاں ڈسٹریبیوٹر کو آرڈر دیتے، میں نے ان کو دے دیا. 100 بوٹل جو فار ایگزامپل بچ گئی تھی وہ میں نے اپنے طور پہ اندر کھاتے بیچ دی، اور اندر کھاتے ایسے بیچ دی کہ مجھے سیرپ تو فری آف کاسٹ بن گیا نا. اور جو میری اس پلانٹ کی کاسٹ ہے وہ کون بیئر کر رہی ہے؟ آلریڈی کوک بیئر کر رہا ہے. تو یہ جو 100 بوٹلز ہے اب سر میں 1 روپے پہ بیچوں یا 25 روپے کی ایک بوٹل بیچوں، آل اپ ٹو می. تو یہ چیزیں اٹ سیمز ویری ایزی بٹ اٹس ناٹ این ایزی گیم. تو یہ سب چیزیں کمپنیز آپ کے اوپر یا کمپنیز اپنے وینڈرز کے اوپر جو ریلائی کر رہی ہیں وہ صرف اپنے اسٹرانگ سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم کی وجہ سے ریلائی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایک ہم لوگوں نے جنرل اپنا سپلائی چین کے بارے میں اپنی ڈسکشن کو برش اپ کیا. آج ہم بات کریں گے گلوبل ڈائمینشنز. گلوبل ڈائمینشن سے مراد یہ ابھی ہم ڈسکشنز کر رہے تھے. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے، کسی اور وینڈرز کے ساتھ کام کرنا ہے، میں ایک لیپ ٹاپ بنا رہا ہوں، مجھے پتا چلا بھائی صاحب کی بورڈ بہت سستا بنا کے دیتے ہیں، بھائی صاحب کی کمپنی جس کے پاس پروسیسر بہت اچھے اور بہت سستے بنا کے دیتے ہیں، وہ بھائی صاحب کی کمپنی جو ماؤس بہت اچھے بناتا ہے. اب 3 وینڈرز ہیں، پہلے میں نے سارے کے سارے یونٹ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے بنائے ہوئے تھے، ویئر ہاؤس بھی مجھے خود مینٹین کرنا پڑتا تھا، انوینٹری بھی خود مینٹین کرنا، سب کام مجھے خود کرنے پڑتے تھے. اب میں کیا کر دوں گا؟ آؤٹ سورس کر دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اس آؤٹ سورسنگ میں ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ سر پرابلم آتی ہے ہمارے انٹرنیشنل لاز، کسٹم، بارڈرز ایشوز، ریلیجن، لینگویج، کلچر، دیر آر کرنسی، دیر آر لاٹ آف تھنگس. یہ بھائی کہیں گے میں تو ڈالر میں ڈیل کر دوں، میں کہتا ہوں میں تو روپے میں ڈیل کرتا ہوں. یہ میں فار ایگزامپل کہتا ہوں یار تم مجھے فلاں چیز بنا کے بھیج دو، یہ کہے گا تم نے آرڈر تو دے دیا لیکن امریکہ سے تمہارے کنٹری میں بھیجنا ایک کسٹم ڈیوٹی کی بھی چیز شامل ہوتی ہے. اچھا کسٹم ڈیوٹی بھی آ گئی، ڈن ہو گیا، سب چیزیں طے پا گئی. ایک دم ہم لوگوں نے کیا کیا، بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو شپمنٹ ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ اب نیا پھڈا کریٹ ہو گیا. شپمنٹ کا پھڈا ہم لوگوں نے ختم کیا تو پتا چلا بھائی صاحب نے ایک سامان بھیجا ہے، فائن، رستے میں سامان ڈوب گیا، سمندر میں ڈوب گیا، اس کو پتا چل گیا سامان ڈوب گیا. بھائی صاحب نے کہا میں نے تمہیں 100 پیس نہیں بھیجا تھا، میں نے تو تمہیں 1000 پیس بھیجا تھا، کر لو ثابت. سو اب ہمیں پتا چلا چاہے یار اب تو انشورنس کے بھی مسئلے آنے شروع ہو گئے. اچھا جب پورٹ پہ سامان آ گیا اس میں کسٹمز کے بھی ایشوز ہیں، ڈیوٹیز کے بھی ایشوز ہیں. سو یہ تمام تر ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں نے، پوری دنیا کی انڈسٹریز نے، گورنمنٹس نے آپس میں بیٹھے اور انہوں نے سپلائی چین کے حوالے سے کچھ رولز بنا لیے. ان رولز کو تمام لوگ اب ہم فالو کرتے ہیں اور ان رولز کو ہم کس کیٹیگری میں کرتے ہیں، جلدی آج دروازہ بند کرتے ہیں. ان رولز کو ہم جہاں ڈسکس کرتے ہیں، جس امبریلا کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ کالڈ دا گلوبل ڈائمینشن آف دا سپلائی چین. کلیئر ہے؟ سلائڈ شروع کرنے سے پہلے میں جلدی سے آپ لوگوں کے ایک ساتھ چیز شیئر کرتا ہوں. مجھے پاکستان سے پوٹیٹوز بھیجنے، فار ایگزامپل آلو بھیجنا ہے، سبزی بھیجنی ہے کسی اور کنٹری میں. کسی کو آئیڈیا کیسے بھیجتے ہیں؟ ہاں نہیں وہ تو ایک مین آف ٹرانسپورٹیشن ہے. ویسے بھیجنی کیسے ہے؟ کوئی کون سی اتھارٹیز ہوں گی، کیا کیا کرنا پڑے گا، کسی کو آئیڈیا؟ وہ تو سرٹیفکیشن اس چیز کا ہے نا کہ آپ نے جو فوڈ آئٹم بھیج رہے ہیں بس وہ سکیور ہیں. سوری کہاں پہ ہوں گے وہ سپلائر؟ سر وہ تو دبئی بیٹھا ہے جس نے مجھے آلو کا فار ایگزامپل آرڈر کیا ہے. میں ملتان میں بیٹھا ہوں جہاں پہ میرے پاس پوٹیٹوز کی فصل پیدا ہوئی. اب ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے نا جی. کون سے ایجنٹس؟ کمپیریٹیولی پتہ ہے آپ لوگوں کو، تھوڑا تھوڑا پتہ ہے. ہم ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے ایک اسٹریم لائن بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں صرف یہ جلدی سے اس لیے برش اپ کر رہا ہوں، یہ چیزیں میری سلائڈ میں آئیں گی، یہ چیزیں تو آپ کو سرپرائز نہ ہو جائیں یار یہ کیوں پڑھا رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. ہر کنٹری کا ایک رول ہے. میں پہلے اپنی کنٹری کا آپ کو رول آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اٹس اے ویری بگ اپرچونٹی. اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ، ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ صرف اور صرف ایکسپورٹ کنسلٹنٹ بن جائیں. کچھ بھی نہ کریں، صرف ایکسپورٹ کنسلٹنٹ بن جائیں. آپ کو ڈائریکٹری ہونی چاہیے. جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا نا، چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹس ہیں، ایک ایک سرٹیفکیٹ ہے، ان کے اندر آپ ایکسپرٹ بن جائیں. بلیو می، اپنے سوشل میڈیا پیج پہ صرف اتنا کہنا شروع کر دیں کہ میں ایکسپورٹ کنسلٹنٹ ہوں. اس وقت گجرانوالا، گجرات، جہلم اور سیالکوٹ کی انڈسٹری ویٹ کر رہی ہے کہ میرے پاس پروڈکٹ پڑا ہوا ہے، میں سیٹ ہوں لیکن میں ان پڑھ ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ سپر ایشیا کی واشنگ مشین مجھے دبئی بھیجنی کیسے اور فرانس بھیجنی کیسے. مجھے کوئی بندہ بتا دے خالی. فائن. یہ ایسا نہیں ہے سب کو نہیں پتا، کچھ لوگ کام کر بھی رہے ہیں. فائن. لیکن بہت سارے لوگوں کو ابھی پرابلم ہے. صرف طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی کمپنی کو نام ڈیسائیڈ کرتے ہوتے ہیں.
نام ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ اپنے متعلقہ چیمبر آف کامرس کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ مجھے اپنی کمپنی کا فلاں نیم رکھنا ہے اور مجھے بتائیں یہ نام اویلیبل ہے یا نہیں ہے. ایسی ہے جیسے میں کہوں جی مجھے گورمے فوڈ نام رکھنا ہے تو وہ کہے گا نہیں گورمے فوڈ اویلیبل نہیں, آلریڈی بک ہے نام, ٹھیک ہے. یہ 1500 روپے کا فارم ملتا ہے چیمبر آف کامرس سے. چیمبر آف کامرس آپ کو وہ فارم دیتی ہے, اس فارم کے اندر 5 نام کی آپشن ہوتی ہے. 5 نام دیتے ہیں پریورٹی وائز کہ اگر فرسٹ پہ اگر یہ مل جائے ٹھیک ہے, سیکنڈ پہ اگر یہ مل جائے, تھرڈ, سو اینڈ سو فورتھ. اگر وہ 5 نام بک ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ فارم پرچیز کرتے ہیں, دوبارہ اپلائی کرتے ہیں چیمبر کے اندر. وہ آپ کو آپ کی اویلیبلٹی بتا دیتے ہیں نام کی. جو جیسے آپ کو نام کی اویلیبلٹی بتاتے ہیں آپ چیمبر سے وہ اویلیبلٹی والا فارم لیتے ہیں اور کسی بھی لائر کو دیتے ہیں, اور 2000 روپے صرف اس کا ایکسپینس ہوتا ہے NTN بنوانے کا. آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر بنوانا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے سر NTN تو کس کمپنی کے لیے ہوتا ہے؟ میں جلدی سے ویسے برش اپ کر دوں. ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی کمپنیز ہیں. جو میجر کمپنیز جو ہیں نا, جو بزنس ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے سول پروپرائٹر جس کے ہم خود اکیلا بندہ مالک ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ایسوسیشن آف پرسنز جس میں 3-4 لوگوں نے مل کر مالک بنے, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا شیئر ہوگا. تھرڈ ٹائپ ہوتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ جو کہ SECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ والی جو فرم ہے وہ تھوڑی سی اچھا, اس کے علاوہ بھی فرمز کی ٹائپ ہے, میجر یہ 3 ہے. Why I'm not talking about the SECP اور why I'm not preferring the SECP. SECP میں آپ کو NTN اور سول پروپرائٹر والے ایشوز کی ضرورت نہیں ہوتی because SECP registration process is a very lengthy as compared to the sole proprietor. سول پروپرائٹر اور وہ مہنگا بھی ہے. سول پروپرائٹر میں آپ 2000 روپیہ دیا آپ نے اپنے لائر کو, لائر نے آپ کے کہا کہ آپ اپنے بزنس کا مجھے ایک لیٹر ہیڈ دے دیں. آپ کوئی بھی بلیک اینڈ وائٹ لیٹر ہیڈ سمپل ایک پیج کے اوپر اپنا نام لکھ کر دے دیں, XYZ سرجیکل اکوپمنٹ ایکسپورٹر فار ایگزامپل. آپ نے وہ دے دیا. آپ اپنا یوٹیلٹی بلز دیں گے جہاں پہ آپ نے آفس بنانا ہے, لائر اس کے اوپر آپ کو ایک NTN جنریٹ کر دیتا ہے. آپ کو NTN اسٹینڈ فار نیشنل ٹیکس نمبر. اب آپ کو ایک پاکستان کی طرف سے ایک نیشنل ٹیکس نمبر الاٹ ہو گیا. نیشنل ٹیکس نمبر جیسے آپ کو الاٹ ہوا آپ وہی NTN کو لے کر دوبارہ اپنے چیمبر میں جاتے ہیں اور چیمبر کو کہتے ہیں مجھے ممبرشپ چاہیے. چیمبر آپ کے ڈفرینٹ کو ڈاکومنٹس ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی تھوڑی سی فیس ہے اور آپ کو اپنی ممبرشپ الاٹ کر دیتا ہے. اس ممبرشپ جیسی فارم آپ فل کرتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی آئٹم ایکسپورٹ بھی کرنے ہیں تو ایکسپورٹ پہ آپ ٹک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں مجھے کون کون سے آئٹم ایکسپورٹ کروانے ہیں. اچھا, آئٹم ایکسپورٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں ہو گئی. اب یہ آپ کی لوکل لیول کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پوری ہو جاتی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کی طرف. آپ کا پروڈکٹ ریڈی ہے. آپ کے پروڈکٹ کے لیے 2 طرح کے آپ کے پاس ایجنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ایک کسٹم ایجنٹ ہوتا ہے اور ایک کارگو ایجنٹ ہوتا ہے. کارگو ایجنٹ کیا کرتے ہیں, آپ کے ویئر ہاؤس سے آپ کی مشینری, آپ کی سبزی, آپ کے فروٹس, جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو پیک کرے گا, لوڈ کرے گا اور پورٹ پہ لے جائے گا, ٹھیک ہے. اگین اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ ہاؤ یو ڈیسائڈ دا ٹرانسپورٹیشن میتھڈ. آپ کہتے ہیں جی مجھے بائی سی بھیجنا ہے یا بائی ایئر بھیجنا ہے. بائی ایئر کا فائدہ یہ ہے کہ بہت جلدی سامان پہنچ جاتا ہے لیکن بہت کاسٹلی ہے. بائی سی کا فائدہ یہ ہے کہ اٹس اے چیپسٹ ریٹ اویلیبل بٹ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو کارگو ایجنٹس کی آپ کے پاس رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ بھائی جان وہ آپ کا سامان صرف شپمنٹ تک یا پورٹ تک پہنچاتا ہے. اس کے آگے کام شروع ہوتا ہے کسٹم ایجنٹ کا. کسٹم ایجنٹ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, کہاں کہاں سے میں نے کلیئرنس کروانی ہے اور کیسے کیسے میں نے کلیئرنس کروانی ہے. کسٹم ایجنٹ کے پاس پھر پراپر اپنی ایک پیکنگ اور اپنی تمام چیزوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ بھی خاص طریقہ کار نہیں ہے. ایسے ہی جیسے میں کہوں جی بھائی صاحب نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہے ایڈمیشن کیسے لینا ہے. یہ فارم فل کرے گا تو کتنی دیر لگائے گا, آپ فارم فل کریں گے تو کتنی دیر لگائیں گے. یہ بیچارے ایک ایک فارم پڑھ رہا ہوگا. اور آپ نے دیکھا کچہریوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سر وہ باکس پڑھتے بھی نہیں ہیں, وہ لکھتے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کس کون سا کوشچن لکھو اور میں نے کیا لکھنا ہے. فائن. تو وہ تھوڑے سے فارم وغیرہ ہوتے ہیں. ان فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامان کے اوپر ایک ڈاکٹ لگنی ہوتی ہے, ایک ریسیپٹ لگنی ہوتی ہے. اس ریسیپٹ میں صرف انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ کس کنٹری سے سامان آ رہا ہے, کس ٹائپ کا سامان ہے, کون سا سامان ہے, اس کے فلاں فلاں سرٹیفکیٹ ساتھ لگے ہوئے ہیں. وہ کچھ ان کے کوڈنگ ہوتی ہیں, وہ کوڈ پہ ٹک مارک انہوں نے کرنا ہوتا ہے. وہاں سے آپ کا کسٹم کلیئر ہوتا ہے. کسٹم کلیئر کرنے کے بعد اگین آپ کا سامان چلا جاتا ہے پورٹ کے تھرو, شپ کے تھرو اس فردر اس کے پاس. اب یہاں پہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ بھائی نے مجھے کہا دبئی سے سامان مجھے بھجوا دیں, میں نے کہا میں بھجوا دوں. اب دونوں کے ٹرسٹ ایشوز ہیں. مجھے نہیں پتا میں اس کو سامان بھجواتا ہوں یہ مجھے پیسے بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں اس کو پیسے پہلے بھجوا دوں یہ مجھے سامان بھجواتا ہے کہ نہیں بھجواتا. اس کا کوئی آپ کا آئیڈیا آتا ہے مائنڈ میں؟ ہم اس کو بولتے ہیں LC, ٹھیک ہے, بینک گارنٹی بھی اس کو بولا جاتا ہے.
ہم اپنے وینڈر کو کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو اتنے سامان کی اتنے پیسوں کی ایک بینک گارنٹی بنوا دو. یہ اپنے دبئی کے بینک میں ایک بینک گارنٹی بنوائے گا. یہ کہے گا کہ میں نے مسٹر اکرام سے مسٹر ایکس وائی زی سے کچھ سامان منگوا رہا ہوں اتنی مالیت کا اور اس کی بینک گارنٹی بنا دیں. یہ بینک گارنٹی بنا کے اس کا جو بینک ہے اس کا فار ایگزامپل جو بھی ایکس وائی زی بینک ہے وہ میرے بینک کو انفارم کرے گا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے نام کے ہم لوگوں نے بینک گارنٹی ریسیو کر لی ہے. ناؤ ہو از ریسپانسبل فار یور پیمنٹ؟ بینک. ٹھیک ہے. تو آپ نے سامان بھجوا دیا. سامان کے اندر بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. سامان کے اندر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے پورٹ ٹو پورٹ کہ میں پورٹ سے اٹھاؤں گا آپ کے پورٹ تک پہنچاؤں گا. دوسرا کانٹریکٹ ہوتا ہے پورٹ ٹو گڈ ڈاؤنس میں پورٹ سے اٹھاؤں گا اور آپ کے گڈ ڈاؤنس تک پہنچاؤں گا. تیسرا کانٹریکٹ ہوتا ہے میں پورٹ سے اٹھاؤں گا آپ کے گڈ ڈاؤنس تک بھی پہنچاؤں گا اور آپ کی کنٹری کا کسٹم بھی کلیئر کروا کے دوں گا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ میں سارے کام کر کے دوں گا پلس آپ کا سامان انشورڈ بھی ہوگا. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس وقت کون سا کانٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم آگے سلائڈ میں دیکھتے ہیں. جب ابھی ہم برڈ آئی ویو کر رہے ہیں تو اس کے پاس سامان پہنچ گیا. جیسے وہ سامان آپ کے پاس پہنچا وہ کارگو ایجنٹ, یہ کارگو ایجنٹ کی اب رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ کارگو ایجنٹ جس نے بھائی صاحب کے گھر پہ سامان پہنچایا یہ آپ کو ایک دو ریسیپٹ ہوں گی. ایک ریسیپٹ اپنے پاس رکھ لے گا, دوسری ریسیپٹ پہ یہ سائن کر دے گا کہ میں نے سامان ریسیو کر لیا ہے. وہ ریسیونگ والی جو سامان والی جو چیز ہے یہ میرے تک پہنچ جائے گی. میں وہ ریسیپٹ جو ہے دوں گا اپنے بینک کو. میں کہوں گا یار یہ دیکھیں میں نے سامان ڈیلیور کروا دیا. اب بینک میرا یہ ریسیپٹ اس بینک ٹو بینک یہ ٹرانزیکشن چل رہی ہوگی. اس بینک کو بتائے گا کہ یار یہ سامان اس نے ڈیلیور کر دیا, یہ اس کا ثبوت ہے, تو تم ایسا کرو یہ والے پیسے بھی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اوور آل پرسپیکٹو ہے پاکستان سے سامان کیسے بھجوانا ہے. تو ایکسپورٹ کنسلٹنٹ بن جائیں, بڑا اسکوپ ہے. سر یہ تو آپ کی کمپنی کی ٹائپ ہے. آپ سول پروپرائٹر ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, کوئی بھی ہیں, کس ٹائپ کی بھی کمپنی آپ کو چیمبر میں رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں, بیکاز ایس سی سی پی از اے ڈفرینٹ باڈی اور چیمبر ایک ڈفرینٹ باڈی ہے. ایکسپورٹ کنسلٹنٹ کرے گا. یہ انیشلی کیا کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کنسلٹنٹ بننا ہے, انیشلی لوگ کیا کرتے ہیں ایکسپورٹ کنسلٹنٹ کسی ایک کنٹری کا بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میں ایکسپورٹ کنسلٹنٹ ہوں فار دبئی. فار ایگزامپل میرا کام یہ ہوگا کہ آپ کے گوڈاؤن سے سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچانا ہے. یہ جتنے میں نے چیزیں آپ کو بتائیں یہ آپ کے اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ کس کی ہوگی؟ یہ کنسلٹنٹ کی رسپانسبلٹی. اب کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے؟ کنسلٹنٹ ایک دن کراچی جاتا ہے, پورٹ پہ سب لوگ ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہیں, 7-8 لوگوں کے نمبر شمبر لے آیا, ان سے ہیلو آئے کر آیا. اسے کہتا ہے یار میں تجھے فون شون کروں گا, تو مجھے ریٹ شیٹ بتا دیا کری. فائن. اچھا ایک بات سر, یہ تو یہاں پاکستان والی بات تو سر ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ تو گرپ کر لیں گے, کارگو بھی ڈھونڈ لیں گے, ٹرک بھی ڈھونڈ لیں گے, کراچی سے بھی کلیئر بھی کروا دیا, سارا کچھ کروا دیا. آگے دبئی کا کیا کریں گے؟ میں تو کبھی دبئی گیا بھی نہیں ہوں. آپ کے پاس جس طرح ہمارے یہاں چیمبرز ہیں اس طرح اکراس دا ورلڈ ڈفرینٹ چیمبرز ہیں, ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں. آپ اس ایسوسیشن سے صرف ایک سنگل ای میل پہ رابطہ کرتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں میں ایک کنسلٹنٹ ہوں, آپ مجھے جو آپ لوگوں کے پاس کسٹم ایجنٹ, کارگو ایجنٹ, جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کے پلیز ای میل ایڈریسز اور کانٹیکٹ نمبر دے دیں. وہ آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل کے اوپر آپ کے پورے رولز اور ریٹس بتا دیتے ہیں کہ میری پورٹ پہ فلاں ٹائپ کا سامان لینڈ کرے گا, اتنا ویٹ ہوگا, تو میں اتنے پیسے چارج کرتے ہیں ہم کسٹم کے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہاں پہ تو چلیں کچھ نہ کچھ سفارت چل جاتی ہے, وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک کنسلٹنٹ بن جائے. یہاں پہ فل فلیج کمپنیز ہیں سر جو کہ پورے انہوں نے کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں اپنے پاس. فار ایگزامپل میری کمپنی ہے تو میرے پاس اگر یہ سارے کنسلٹنٹ ہیں تو ایک یو ایس اے کا ایکسپرٹ ہوگا, ایک دبئی کا ہوگا, ایک سعودیہ کا ہوگا, ایک فرانس کا ہوگا. ایسے کنسلٹنٹ ہیں. اور ایسی کمپنیز ہیں جن کو کبھی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس کا ریزن ان کے آلریڈی 10-20 سال کے کانٹریکٹ بک ہیں کمپنیز کے ساتھ اور ان کمپنیز کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے پاس اسی طرح ایک ویوو ڈپارٹمنٹ ہے سرکار کے اندر, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں آپ ہر پورٹس کے اوپر انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کوئی بھی سامان باہر بھیجتے ہیں, آپ نے سامان بھیجا, اس کی 3 مہینے کے اندر پیمنٹ آنا ضروری ہے, واپس پیسے آنا ضروری ہیں. اور یہ اچھی بھی چیز ہے, بری ہے بزنس پرسپیکٹو سے لیکن اچھی کہ میں پہلے سر خراب ہے لیکن میں اس کا تھوڑا سا ایک ہر سسٹم میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا. ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل بھائی صاحب نے ایک سامان منگوایا تھا, 3 مہینے تک اگر اس نے مجھے پیسے نہیں نہ دیے, اب میرا کام ختم ہو گیا. اب کس کا کام آ گیا؟ سرکار کا. اب گورنمنٹ کرے گی ڈیل گورنمنٹ کے ساتھ. گورنمنٹ اسی وقت بتائے گی اب اس گورنمنٹ کو کہ تمہارا یہ والا بندہ ڈیفالٹر ہے یار, یہ دیکھ ہم نے سامان بھیجا پیسے نہیں بھیج رہا,
پھر ان کے پاس 6 فٹ کا بمبو پڑا ہوتا ہے, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا مطلب کون سا فٹ صحیح رہے گا. تو یہ ویوو کا فائدہ تو ہے نا سر. ہاں ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سر پہلے ہم کیا کرتے تھے, 1 کروڑ کا سامان بھیجا, کاغذوں میں شو کروایا 20 لاکھ کا, ٹیکس کتنے پہ دیا؟ 20 لاکھ پہ. اس میں یہ بھی ہے نا, یہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا پیسہ جو ہے وہ واپس پاکستان لے کے آنا. بالکل ایز اے بزنس مین میں باہر سے پرچیز کرنا چاہتا ہوں یا باہر ہی پیسے. بہت سارے ایشوز ہیں. میں جرنلی آپ کو جلدی آ کر ایک ایشو بتاؤں. آپ نے کسٹمر تھے, میں پاکستانی مالک ہوں, ایکسپورٹر ہوں, آپ نے کہا مجھے سامان چاہیے. یہ سینیریو سنیے گا. میں نے چائنا سے سامان لیا, بارو باری بھائی صاحب کو بھجوا دیا. اب بھائی صاحب نے کیا کرنا ہے, مجھے پیسے بھیجنے ہیں. جیسے یہ پیسے بھیجے گا گورنمنٹ کے اکارڈنگلی, یہ سارے کا سارا پیسہ تو میرے اکاؤنٹ میں آنا ہے نا. گورنمنٹ کے اکارڈنگلی جیسے ہی پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہے تو وہ پیسہ میرا ہے اور مجھے اس پہ ٹیکس پے کرنا ہے. اور میں گورنمنٹ کو یہ بات نہیں سمجھا پا رہا, بھائی یہ پیسہ میرا نہیں ہے, میرے اکاؤنٹ میں ہے. چائنا کے 4 وینڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیسہ میں نے چائنا والوں کو بھیجنا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, جو پیسہ اب تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا یہ آؤٹ نہیں ہو سکتا. سر اس کے نام پہ ہوگی. میں عرض یہ کروں, آنے تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے نا. کس کے؟ نہیں, دیکھیں یہ میرا کسٹمر ہے نا, اس کو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے چائنا کے 5 وینڈر سے سامان اٹھایا ہے. پرنسپل کون ہے؟ میں ہوں نا اس کیس میں. میں سر کامن سی ایک بات بتا رہا ہوں. بھائی صاحب کو میں نے پانی کی بوتل بیچنی ہے, میں اس کو بتاؤں گا میں پانی کی بوتل کہاں سے لے رہا ہوں؟ نہیں, دیکھا بزنس نہ ہوا نا. پھر میں نے اس کو بتانے دے گا چوتیا تو یہاں سے نکل, میں اسی سے ہی لے لیتا ہوں. پھر سر نہیں, میں ہم ریئلسٹک ہو کے بات کر رہے ہیں. یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے سر. اس کا ریزن اب سر ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, ہم مارکیٹ بیٹھے ہیں. آپ کو کوئی شاپ کیپر اپنا ہول سیل ڈیلر بتاتا ہے کہ میں سامان لے کے کہاں سے آتا ہوں؟ سر اگر وہ بتا دے آپ تو ڈائریکٹ اسی کے پاس سے لے جائیں. تو پرابلم ابھی یہ ہے کہ اینی وے پرابلم ابھی ہمارا یہ ڈسکشن ہی تھا. پرابلم ہمارا یہی کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں تو ہم اپنے وینڈرز کو نہیں دے سکتے, اکاؤنٹ سے آؤٹ نہیں کر سکتے, اور اگر ہم باہر پیسے ان کے اکاؤنٹس میں بھجوائیں تو بھی پرابلم ہے. اینی وے یہ ویوو ایک ڈپارٹمنٹ تھا, ہم اس کو جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے گلوبلائزیشن. آج ہماری سلائڈس پہلی سٹارٹ ہو رہی ہیں. گلوبلائزیشن کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس گلوبلائزیشن کے اندر افیکٹ آف دا گلوبل ڈسپورٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے؟ ایکسپورٹ امپورٹ پارٹیسپینٹس ہمارے پاس بڑھ گئے ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ فلو چارٹس ہیں, لیٹر. اچھا اینی وے یہ آج ہمارے جو ہے ڈسکشن کا پارٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہم 1 بائی 1 اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے لوئرنگ دا ٹریڈ اینڈ پولیٹیکل بیریئر پر انکریڈیبل ٹیکنیکل ایڈوانس. گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کا کوئی پارٹ آپ کو کہیں سے سستا ملتا ہے, آپ وہاں سے بنوا لیں. میں پہلے لیکچرز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی, اور وہ ویڈیو تھی امیزون کی. ہم لوگوں نے کہا تھا ایک شرٹ ہے $8 کی بک رہی ہے, امیزون $5 کی بیچ لیتے. کیسے؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں آئیڈیا؟ نہیں, اس کا سر ریزن یہ ہے کہ امیزون از بیسڈ ان USA. سر اس کے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ سارے کہاں کے ہیں؟ USA. نہیں ابھی تو وہ جو چھوٹے موٹے وہ USA کے ہی ہیں نا سر. انہوں نے اپنے اس ریٹ کہیں سے بھی انہوں نے پاکستان سے را مٹیریل منگوا لیا, بیچ تو وہاں پہ رہے ہیں نا, وہاں کا رینٹ, وہاں کی لیبر, وہاں کا سارا کچھ. امیزون کیا کرتا تھا؟ امیزون نے بنگلہ دیش میں پوری فیکٹری لگوا دی, وہیں پہ سب کے سب لوگ بٹھا دیے, وہیں سے را مٹیریل پرچیز ہو رہا ہے, وہیں پہ اسٹچنگ ہو رہی ہے, وہیں پہ پیکنگ ہو رہی ہے, اور امیزون کے سٹورز میں آ رہا ہے. اور امیزون یہ بعد میں ان لوگوں نے اسٹرائک بھی کیا تھا. ان لوگوں نے انہوں نے اسٹرائک یہ کیا تھا کہ بھائی تم لوگوں کے USA یہاں بندہ مر جائے 7 پشتوں تک تم لوگ پیسہ دیتے ہو, ہیلتھ انشورنس لگ گئے, ٹریول انشورنس لگ گئے, سیفٹی انشورنس لگ گئے, سو اینڈ سو فورتھ. آپ ہم لوگوں سے یہاں پہ کام کروا رہے ہو, فیکٹری میں ہماری آگ لگی ہے, اتنے 100 یا 1000 لوگ ہمارے جل گئے تھے, آپ نے ان کو کوئی 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں دیا. تو وہ کہتے نہیں جی ہم انشورنس آپ کی کوئی نہیں کر کے بیٹھے ہوئے. تو یہ تمام تر اوور ہیڈ جو چارجز ہیں وہ کم کرنے کی وجہ سے ان کو کیا ہوا, وہ شرٹ $8 والی $5 میں پڑی نہیں, $5 میں تو وہ سیل کر رہے, ہو سکتا ہے اس کو $3 میں پڑی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کمپٹیشن ہے. تو گلوبلائزیشن کا ہمارے پاس یہی مطلب ہے کہ آپ کو کوئی پارٹ, کوئی سروس, کوئی ٹیکنالوجی کہیں سے سستی ملے, آپ اس کو اویل کریں, سم اپ کریں اور اپنا پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیں.
ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ گلوبلائزیشن کی طرف ہم لوگ گئے کیوں ہیں؟ گلوبلائزیشن کی طرف ہم گئے اس وجہ سے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. امپورٹنٹ رول ان اے وے کریم، اوبر، فوڈ پانڈا، یا میں ان کمپنیز کی بات چھوڑ کے میں کوئی انٹرنیشنل کمپنی یا سروسز یا ایپس کی بات کروں، میں ایئر بی این بی کا پتہ ہے سب کو؟ سر آپ کو آئیڈیا ہے ایئر بی این بی؟ اب یہ جتنی کمپنیز ہیں یہ تو ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے بیکاز ہمارا ماسٹر لیول کا سبجیکٹ ہے. سر آپ کو آئیڈیا ہے؟ سر آپ کو ایئر بی این بی نہیں پتا واقعی؟ سر آپ کو ایئر بی این بی ایک پلیٹ فارم ہے، آن لائن پلیٹ فارم ہے. ایئر بی این بی یہ کہتا ہے کہ آپ کا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرے گھر میں ہر وقت ایک کمرہ خالی پڑا ہوتا ہے، میں ہوٹل جیسا سیٹ اپ نہیں ہے میرے پاس، تو میں اپنے ایک روم کی جو چیزیں وہ رجسٹر کر لوں گا ایئر بی این بی پہ. بھائی صاحب اسلام آباد ہے تو ان کو ہوٹل نہیں چاہیے تھا، سستا سا کوئی روم چاہیے تھا، تو ایئر بی این بی پہ جائیں گے، اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، اور میں اس کو کہوں گا اسلام آباد میں ایئر بی اینڈ بی، اس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور یہ میرے پاس اپلائی کریں گے. میں ان کو کہوں گا اچھا تمہارا ایریا کون سا، اس ایریا میں کون کون سے پینگ گیسٹ روم خالی پڑے ہوئے ہیں، یہ جناب میری ویب سائٹ کے اوپر بک کرے گا، ساری چیزیں بک ہو گئی، یہ پیسے بھی مجھے پے کرے گا، میں اس کو بتا دوں گا گیسٹ آ رہا ہے، اور آفٹر 30 days آفٹر 15 days اس کا جتنا بھی بل ہوا کرے گا میں اپنی حصے کی کمیشن کاٹ کے اس کو واپس بھیج دیا کروں گا. وہ تھوڑی سی الگ ہے، لیکن اب میں دیکھیں آئیڈیا کتنا مزیدار ہے. ایئر بی این بی کا نہ اپنا گھر، نہ اپنا کمرہ، نہ اپنا بیڈ، نہ اپنا پانی، میرے ہی گھر یوز کر رہے ہیں، سارا کچھ یوز کر رہے ہیں اور بزنس خود کر رہے ہیں. سر فائن. تو ہمارے پاس یہ سلائڈس کے اندر ایکچولی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ڈفرینٹ سافٹ ویئر، ڈفرینٹ پلیٹ فارم، ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز نے ایکچولی اس چیز کو انیبل کیا ہے کہ آپ گلوبلائزیشن کے اوپر جا سکیں. تھک تو نہیں رہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے لگ رہا ہے شاید نہیں. اینی وے یہ دونوں فیلڈس کے اندر ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں. اوہ یار آج تو میں نے کہا بھی نہیں چاہے اور خود ہی آ گئی. میں کہتا ہوں سر پاکستان نیا پاکستان بن گیا اب تو. اچھا سو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے یہ چیزیں اپلیکیبل ہو رہی ہیں. یہ میں سلائڈز خود اس لیے پڑھ نہیں رہا، آپ لوگوں نے اس کو خود دیکھ لینا ہے. اچھا فار ایگزامپل اب ہم لوگوں نے جلدی سے یہ دیکھنا ہے، ہم ڈفرینٹ ایجنٹس کی بات کر رہے تھے. کچھ ایجنٹس میں یہاں پہ بتاؤں گا، کچھ ایجنٹس میں نہیں بتاؤں گا. دیٹ ول بی دا پارٹ آف یور کلاس ایکٹیویٹی. کلاس کے اینڈ کے اوپر ہم لوگوں نے کوئز کو ڈسکس کرنا، یاد کروائیے گا، میں آپ کو کوئز بتاؤں گا. ہمارا گریڈڈ ایک کوئز ہوگا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور کچھ ایک آدھ اسائنمنٹ بھی ڈسکس کرنی ہے. ہمارے پاس کون کون سے ایجنٹس ہوتے ہیں؟ ایکسپورٹ امپورٹ پارٹیسپینٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ ایکسپورٹر. ہیلو آئی ایم اے شپر اینڈ ایکسپورٹر وہ ہے جس نے سامان بھیجنا ہوتا ہے. دوسرا کون ہوتا ہے؟ امپورٹر جس نے سامان. تیسرا کون ہے جی؟ فرائٹ فارورڈر. اب یہ کون سا کنسلٹنٹ ہے؟ آپ نے سپلائی چین کا کنسلٹنٹ نہیں بننا، آپ صرف فرائٹ فارورڈ کنسلٹنٹ فار ایگزامپل بن جائے. اور یہ بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہیلو آئی ایم دا کانٹیکٹ پرسن ریسپانسبل گیٹنگ دا گڈس فرام دا ڈاک ٹو ڈاک اینڈ ارینج ٹرانسپورٹیشن فار دا ایکسپورٹرز. آپ صرف ٹرک ایسوسیشنز کے ساتھ رابطہ کر لیں، آپ انہیں کہیں یار میں آپ لوگوں کے بیہاف پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف ریٹ لسٹ دے دیں. آپ ایئر ایجنسی سے کانٹیکٹ کر لیں، آپ انہیں کہیں جی مجھے سامان بھجوانا ہے بائی ایئر، اور آپ کو وہ ریٹس بھی بتا دیتے ہیں، رولز بھی بتا دیتے ہیں، اور طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں. آپ کمپنیز کو کہیں میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے اتنا پتہ ہے آپ کے گڈ ڈاؤن سے سامان اٹھا کر دوسرے کے گڈ ڈاؤن تک جو شپمنٹ ہے دیٹ وڈ بی مائی ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، تو یہ فرائٹ فارورڈز ہوتے ہیں. فرائٹ فارورڈ کے بعد یہ ہمارے پاس کون سا، یہ ذرا جلدی سے پڑھیں پھر مجھے سمجھائیں. ہری اپ پلیز، ہری اپ، ہری اپ. I am being a non-vessels common carrier that arrange the transport of the cargo from port to importer and the contract from contract to the importer. یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس دونوں سائڈ کے اوپر. یہ NVOCC ایک ایسے ایکسپورٹر یا ایسے ایجنٹس ہیں جن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بائی سی بھیج رہے ہیں یا بائی ایئر بھیج رہے ہیں. اچھا جی یہ سلائڈ ریپیٹ ہوئی ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے، یہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے. کنسولیڈیٹر، یہ کنسولیڈیٹر کیا کرتا ہے؟ کنسولیڈیٹر کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ کراچی سے خالی واپس آ رہی ہے تو کنسولیڈیٹر کنسلٹنٹ آپ کو کیا کام کرے گا؟ آپ کو بتائے گا کراچی سے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی فلاں فلاں جگہ پہ سامان ہے، وہاں سے اٹھا لیا.
آپ کو خالی نہیں آنا پڑے گا. یہ سمپل ورڈز, آپ کو اڈے پہ, آپ کو روڈ پہ, آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ کھڑا ہو کے سامان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں جی, ہاں جی, اب یہ ان کے صرف ماڈرن نام ہے. کسٹم بروکر کیا کرتا ہوگا؟ کسٹم کے ریلیٹڈ جتنے آپ کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرتا ہے. ای ایم سی, ای ٹی سی, اینی بھی جو میں کوئز ابھی آپ لوگوں کو اناؤنس کروں نا, یہ اس کا پارٹ ہے. میں ایڈوانس میں بتا دوں آپ کے پاس کوئز کے اندر کون کون سا پارٹ ہے. پلیز نوٹ کرتے جائیے گا, مجھے ایٹ دا اینڈ آپ نے برش اپ بھی کروانا ہے. کوئز کے اندر ایک تو آپ کا پارٹ ہوگا یہ جو ہمارے جتنے ڈفرنٹ ٹائپ کے ایجنٹس ہیں نا, یہ ایجنٹس ہوں گے. اور ایجنٹس میں آپ کو پہلی کوشچن بتا دوں, کوئز میں کوشچن کس طرح کا آئے گا. کوشچن یہ ہے کہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا سینیریو دوں گا, ایک سینیریو لکھا ہوگا. وہ سینیریو کو پڑھ کے آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ یہاں پہ اس سینیریو میں ایک یا دو کون کون سا کنسلٹنٹ فٹ آ رہا ہے, اور وہ کون کون سا کنسلٹنٹ ہوگا. وہ این وی او سی سی ہوگا, وہ ایکسپورٹر ہوگا, وہ کسٹم کلیئرنس ہوگا, وہ ہوگا کیا, آپ کو سینیریو میں سی سمجھ لگ جائے گی جی. شپ بروکر وغیرہ آ گیا جی, یہ سب چیزیں اچھا ڈن ہو گیا جی. بس ابھی ہم جلدی سے ایک اپنا میتھڈ پڑھ لیں, جلدی سے اس کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے یہ بھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی, میں نے پاکستان سے جو باہر سامان بھجوانا تھا, یہ اس کا ایک برش اپ لیکچرز ہے, یہ برش اپ لیکچرز ہے. یہ کیا کرتا ہے, ہمارے پاس جو ایک ایکسپورٹر ہے, ایکسپورٹر سب سے پہلے کہاں پہ جا رہا ہے؟ بینک کے پاس. بینک سے اس نے کیا کروائی؟ ایل سی کریٹ کروائی. ایل سی اس بینک کے پاس بھی گئی اور دونوں کے بینک کو پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپورٹر کیا کرے گا؟ فرائٹ فارورڈ کرے گا. فرائٹ فارورڈ سے مراد کیا ہے؟ چیزیں آپ بھیجنا شروع کرے گا. کس کے تھرو بھیجے گا؟ ڈومیسٹک کیریئرز کے تھرو. ڈومیسٹک کیریئر کا میں ورڈ یہاں پہ کیوں یوز کر رہا ہوں؟ بیکاز ابھی تو میرے پاس لوکل ہے نا, گجرانوالہ سے بھی تو کراچی پہ سامان جا رہا ہے. ڈومیسٹک کیریئر کے تھرو, فرائٹ فارورڈ کے تھرو ہم سامان بھیجیں گے. فرائٹ فارورڈ دو کام کرے گا, شپ بروکر ایگریمنٹ سے کام کرے گا, اور اس کے بعد ایکسپورٹ پیکیجنگ کرے گا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں, فرائٹ فارورڈ سے مراد یہ ہے کہ جب اس نے یہاں پہ پورٹ تک سامان پہنچ گیا, پورٹ سے آپ لوگوں نے سامان آگے بھیجنا ہے. وہ شپ کے تھرو بھیج سکتے ہیں یا سی کے تھرو بھیج سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ایکسپورٹ پیکیجر ہوتا ہے. یہ بھی ایک فل فلیج کنسلٹنٹ ہے جو آپ کی پیکیجنگ کا کام کرتا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں سر ہمیں پیکیجنگ کی کیوں ضرورت پڑی, یہ پنکھا, واشنگ مشین, سبزی میں آلریڈی پیک کر کے تو بھیج رہا تھا. آپ پیک کر کے نہیں بھیج رہے تھے, آپ اپنے اکارڈنگلی پیک کر کے بھیج رہے تھے. اب جو دوبارہ پیکنگ ہونی ہے وہ کسٹم ایجنٹس کے اکارڈنگلی پیک ہونی ہے. اس کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے شروع میں بات کی تھی, اس کے اوپر ڈفرینٹ ریسیپٹ لگنی ہے, ڈفرینٹ پرفارمے لگنے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ٹک مارک ہونی ہے. تو یہ وہ والی پیکیجنگ ہے. جب آپ کے پاس پیکیجنگ ہو جاتی ہے, آپ کے پاس شپ ایجنٹ بروکر بھی فائنل ہو گیا, یہ توگروں کام ہو گیا, پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اوورسیز کیریئر. اوورسیز کیریئر سے مراد یہ باہر کے ملک بھیجنے کے لیے جو بھی آپ کا کیریئر آپ نے اڈاپٹ کرنا تھا وہ آپ نے اڈاپٹ کر لیا. وہ ایئر ہو سکتی ہے, وہ بائی روڈ ہو سکتی ہے, بائی ریل ہو سکتی ہے, یا بائی سی ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے بعد وہ سامان کس کے پاس پہنچا؟ کسٹم والے کے پاس پہنچا, بیکاز اس کی کنٹری نے کسٹم کلیئر کروانا تھا. اس نے کسٹم چیک کیا, کسٹم چیک کرنے کے بعد کس ایجنٹ کے تھرو ہینڈ اوور کیا؟ این وی او سی سی. اب آپ یو ول بی سرپرائز, سر اتنے ایجنٹ تھے, سب کو چھوڑ کے این وی او سی سی کو کیوں ہم بیچ میں لے آئے؟ ٹھیک ہے, تو یہ کوئز میں اسی طرح کا ایک سینیریو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں گا. این وی او سی سی دو کام کرے گا. دو کام کون سے کرے گا؟ فورن کیریئر. یا تو وہ کسٹم کلیئر ہوا وہ سامان, فورن کیریئر سے مراد یہ کہ دبئی میں سامان پہنچ چکا ہے, دبئی میں کسی بھی ایک سٹی سے اٹھا کے ابو دھابی جو بھیجنا ہے اس کے لیے جو بھی ایک کیریئر ہے, جو بھی ایک فارورڈ ہے, جو بھی گاڑی ہے, جو بھی ٹرانسپورٹیشن موڈ ہے, اس پہ کر بھیج دے گا. دوسرا وہ کیا کام کر سکتا ہے؟ کنسولیڈیٹر سے رابطہ کر سکتا ہے. اب یہ کنسولیڈیٹر اور این وی او سی آپس میں کیوں کام کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگین جب آپ ایجنٹس کے بارے میں ڈیفینیشنز پڑھیں گے دین یو ول بی سرپرائز, دین آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ صرف دو کیوں ہیں. اینی وے, یا تو ڈائریکٹ بھیج سکتا ہے یا کنسولیڈیٹر کے تھرو بھیج سکتا ہے. جیسے ہی بھیجے گا تو کس کے پاس چلا جائے گا جی؟ یہ ریٹرن ٹو پورٹ ہم کیوں کر رہے ہیں, کسی کو آئیڈیا ہے؟ سامان کسٹمر کو چلا گیا. ریٹرن ٹو پورٹ کا مطلب یہ ہے, ہم لوگوں نے ایک ایجنٹ ڈکلیئر کیا تھا. ہم لوگوں نے کہا تھا ایک شپ جا رہا ہے, اس شپ نے واپس بھی آنا ہے, اس شپ کے لیے بھی بکنگ ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ وہ پورے کا پورا شپ آپ لوگوں کا خالی واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, ریٹرن ٹو پورٹ کا مراد یہ کہ اب یہ آپ کے دو کنسلٹنٹ اس کو ہیلپ کر رہے ہوں گے کہ اس شپ کے اوپر اور ہمارے پاس کون سا سامان ہے جو پاکستان ہم لوگوں نے بھجوانا ہے. پھر اسی طرح یہ بینک, جب یہ امپورٹر کے پاس چیزیں پہنچ جائیں گی, امپورٹر اپنے بینک کو بتائے گا کہ میرے پاس چیزیں پہنچ جائیں گی, اور بینک اس کو بتائے گا, اور اس کے تھرو اس کے پاس, اس بندے کے پاس کیا آ جائے گی؟ اپنی پیمنٹ ریلیز ہو جائے گی. ہمارے پاس اوور آل گلوبلی ایک سٹرکچر ہے, ایک لا ہے. اگر ہم لوگ گلوبلی نہ بناتے تو ہمارے پاس سپلائی چین کی چیزیں نہ ہو سکتی. جلدی سے ہم پڑھتے جائیں. ایل سی ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا. ایل سی کے یہ دوسرے اینڈ والے دو پوائنٹ پڑھیں.
پلیز جلدی سے, پھر مجھے بتائیے کہ میں آپ سے پوچھوں گا ابھی. LC اسٹینڈ فار لیٹر آف کریڈٹ. دس از دا ٹائپ آف اے گارنٹی وچ ایشوز بائی یور بینک, اور آپ کو بینک بتاتا ہے آپ کے متعلقہ دوسرے بینک کو کہ بھائی جان میرے پاس یہ چیز ریسیو ہو گئی, اتنی پیمنٹ کی چیز ریسیو ہو گئی ہے, اور اب آپ اس کو سامان بھجوا دیں. آپ اس بندے کو نہیں بھی جانتے تو خیر ہے, مجھے تو جانتے ہیں نا, گورنمنٹ کا میں بینک ہوں فار ایگزامپل. لاسٹ والے 2 پوائنٹ جو ٹک مارک ہوئے سر, پہلا پوائنٹ کیا کہتا ہے سر؟ لاسٹ والے پہلا پوائنٹ مجھے بتا دیں. امپورٹ, اس کا کیا مطلب ہے؟ امپورٹر ہے کون؟ جو سامان منگوا رہے ہے یا جو بھیج رہا ہے؟ جو منگوا رہا ہے. تو اس لائن کا کیا مطلب ہوگا سر؟ ایسے نہیں ہے کہ بینک آپ کو اتنا بڑا بینک ہے, آپ کے بہاف پہ آپ کو تو جانتا ہی نہیں ہے, آپ کے بہاف پہ وہ LC ایشو کر دے. آپ کی اسٹینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پہلی دفعہ سامان منگوا رہے ہیں, پھر کیا کریں؟ نہیں میں سر عرض کر رہا ہوں, میں پہلی دفعہ سامان منگوا رہا ہوں, میرا بینک اکاؤنٹ ہی بھی میں نے اوپن کروایا ہے. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, یہ گڈ اسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے, پھر اس کا طریقہ کار یہ کہ بینک آپ کو کہتا ہے کتنے کا سامان منگوا رہے ہیں سر؟ 20 کروڑ کا. آپ ایسا کریں 25 کروڑ کی یا 22 کروڑ کی مجھے کوئی گارنٹی رکھوا دیں, ہم پراپرٹی کے کاغذات, کوئی گاڑی کے کاغذات, کوئی اور شورٹی گارنٹی, اس طرح کی چیزیں رکھواتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے گڈ اسٹینڈنگ. سر سیکنڈ والا پوائنٹ جی کیا سر؟ نہیں سر, اس نے دی ہے. دیکھیں میں آپ پہ بہاف پہ گارنٹی کیسے دے رہا ہوں جب میں نے آپ سے چیزیں ریسیو کر لی ہیں؟ ایک بات ہو سکتی ہے. دوسرا, یا پھر میرا بینک کے ساتھ اتنا اچھا لائزون آلریڈی ہے, میرا آلریڈی اکاؤنٹ 20 بلین کا چل رہا ہے, اور اس میں سے اگر میں نے کہا یار 1 بلین کی ذرا میری گارنٹی بنانا, بینک نہ کرے گا کیا؟ بینک کہے گا آلریڈی میرا کسٹمر ہے یار, میں اس کو جانتا ہوں. کوئی بھی مسائل لٹ سے ہو جاتا ہے اور میں نے صرف شو کرائے گا یہ پراپرٹی ہے تو بینک کا بھی پھر الگ ڈپارٹمنٹ ہے. بینک کے کنسلٹنٹ جائیں گے پٹوار خانے سے, گرداور سے کنفرم کریں گے, اس کی اوریجنل انتقال اپنے پاس رکھیں گے, اور اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ ڈسپیوٹ یا گورنمنٹ کی پلیز آپ کوئی بھی کہتے ہیں اسلام آباد میرا جناب اس کے کاغذات آپ رکھ لیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. سوری ہاں وہ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے, اس کے کنسلٹنٹ ہی الگ ہے. وہ کنسلٹنٹ اپنے فائنل رپورٹ پہ لکھ کر دیں گے کہ بھائی جان یہ, ہاں اگر کنسلٹنٹ نہیں 2 نمبری کر دی تو وہ پھر بینک جانے اور کنسلٹنٹ جانے. بینک نے آپ کو گارنٹی دی ہوئی ہے. بینک باؤنڈ ہو گیا کہ وہ اگر جب پیپر کلیئر ہوتا ہے تو سر سے پیسے لے کے دے گئی. بندہ فراڈ کر جائے, بندہ کچھ کر, بندہ مر جائے خدا نہ خواستہ, بینک نے پیسے دینے ہی دینے. بینک نے پیسے, اور بینک نے گارنٹی آپ کو نہیں بھیجی, بینک نے بینک کو بھیجی ہے. کلیئر ہے نا؟ اگر وہ گارنٹی آپ کو بھیج دے تو آپ تو کیش کروا لیں, بینک کو گارنٹی بھیج دے. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے سر؟ ظاہر سی بات ہے, میں کوئی فوٹو کاپی, کوئی پرنٹ, کوئی چیز بھیجوں گا تو صحیح نا, میرا بینک بھی مجھے بتا رہا ہوگا اور وہ بھی بتائے گا نا مجھے. گڈ ہے, شاباش. جلدی سے یہ ذرا دیکھیں کوئی کام کیا چل رہا ہے. ابھی یہ جو ہم نے LC کا پروسیس دیکھا, LC کام کیسے کر رہی ہوتی ہے. میں نے سامان منگوانا ہے, یہ میرا بینک ہے, میں نے یہاں پہ ایک LC کریٹ کروائی, گارنٹی رکھوائی, اس نے LC بنائی, مجھے دے دی, اس نے کہا تمہاری گارنٹی میں نے بنا دی ہے, اور ساتھ ہی اس نے پوچھا وہ بینک کون سا, میں نے کہا جی نیشنل بینک آف پاکستان ہے, اس نے نیشنل بینک کو بتا بھی دیا, نیشنل بینک کے پاس LC کی کاپی آ گئی, اور اس طریقے سے ہمارا یہ پورا LC کا آپ کا پروسیس ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے. یہ ذرا ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کیا کہتا ہے HTS. اب یہ آپ کی سپلائی چین کا سبجیکٹ ہے نا, اگر آپ نے کنسلٹنٹ بننا ہے, یہ جتنی آج کی جو ٹرمینالوجیز ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, آپ کے لائف میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی. HTS پڑھیں ذرا کیا ہے. An internationally standardized description of the goods that use a system of the numbers to provide the increasingly detailed classification and description. HTS stand for the harmonized tariff schedule. یہ ایک ایسا اسکیڈول ہے, ایک ایسا فارم ہے, ایک ایسی اسکیم ہے جو آپ کو بتاتا ہے, نمبر اسکیم کے تھرو بتاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے فش بھیجنی ہے یہاں سے, تو فش ایک خاص کیٹیگری میں آتی ہوگی, ایسا نہیں کہ سب فوڈ میں آتا ہے, فش ایک سر خاص کیٹیگری میں آتی ہوگی, اس فش کا ایک خاص نمبر ہے. تو HTS اسٹینڈ فار, جب آپ سامان بھیج رہے ہوں گے, جب آپ کی پیکنگ ہو رہی ہوگی, تو آپ کو کنسلٹنٹ پوچھے گا سر HTS میں اس کا کیا لکھنا ہے, آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے بھائی, آپ اسے بتائیں گے بھائی یہ میری فش بھیج رہا ہوں, وہ کہے گا اچھا, وہ اپنے رجسٹر میں دیکھے گا, اچھا سر فش کا یہ کوڈ ہے, کون سی فش کی ٹائپ ہے, اچھا کوئی ایسا مٹیریل تو نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی گورنمنٹ سے لیگل لائسنس چاہیے,
آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میں چرس بھیج رہا ہوں, نہیں, ہاں نام نہیں لکھنا پڑے گا, سب کوڈز کی انفارمیشن ہے. کوڈز کی انفارمیشن سر کیوں ہے؟ جب ہم پورٹ پہ جاتے ہیں نا تو کسٹم ایجنٹس کے پاس ایک سسٹم ہے, وہ آپ کی ریسیپٹ ایسے اسکین کرتے ہیں, اسکین کرتی ہے آپ کے پاس پوری ان کے پاس پکچر آ جاتی ہے یہ ایکچولی اس کاٹن میں ہے کیا چیز, پھر وہ بیچ میں اسے ایک آدھ کاٹن کھولتے ہیں دیکھ لیتے ہیں, ہاں یار ٹھیک ہے یہ ہے. اچھا میں رولز اینڈ ریگولیشن جو آتھرائزڈ آئٹم سے حوالے سے کیا چیز کہہ رہا ہوں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہاں سے AK بنانی شروع کر دی, AK-47 بنانی شروع کر دی اور آپ نے کہا بھیج دیں, اب اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے. آپ الیکٹرانکس چپس نہیں بنا کے بھیج سکتے, آپ کو اس طرح کا ملٹری آئٹمز نہیں بھیج سکتے. تو HTS آپ لوگوں کو کیا ایکچولی ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سا آئٹم ہے, کون سی اتھارٹیز کے لیے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ اس کا یہ ذرا یہ پلیز پڑھ لیجیے گا, یہ پلیز سارا یہ ذرا سلائڈ پڑھیں جلدی سے, ابھی میں پھر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سر تھک تو نہیں گئے پکا؟ سر آپ سمجھ لگ رہی ہے بھائی جان آپ کو؟ آج آپ ایک دم ابھی نہیں بولے, پکا نا؟ شاباش سر. آپ کو گڈ جی یہاں سے کوشچن تھا کوئی؟ جو کوڈ ورلڈ وائڈ تھا, ورلڈ وائڈ, یہ بہت اچھا کوشچن تھا. ورلڈ وائڈ یونیفارمڈ ایک کوڈ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, اس کوڈ کا نام ہوتا ہے انکو ٹرمز. آپ کا کوئز کا پارٹ ہوگا یہ, ابھی میں بتاؤں گا, یہ اس نے لکھنا بھی ہے. انکو ٹرمز, ان کو بولتے ہیں ہم انکو ٹرمز. انکو ٹرمز آپ کی پوری دنیا میں ڈیسائیڈ ہیں. آپ انڈیا سامان بھیجیں, بنگلہ دیش بھیجیں, آپ فرانس بھیجیں, آپ جرمنی بھیجیں, آپ دبئی بھیجیں, انکو ٹرمز آپ کے آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں, ان کا میننگز پتہ ہے. اور ان کو اچھا انکو ٹرمز میں آپ کا یہاں تک رول سر ڈیسائیڈ ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کہے نا بھائی یہ میں آپ کی بوٹل بھجوا رہا ہوں, 20 روپے کی بوٹل ہے, کتنا خرچہ آئے گا, میں اس کو کہتا ہوں 25 روپے. اگر تو یہ الو ہوا تو مجھے 25 روپے پے کر دے گا. اگر اس نے اپنی کمپنی کا ایک الگ سپلائی چین کنسلٹنٹ آپ جیسا کوئی رکھا ہوا ہوگا تو اس کو کہے گا یار 25 روپے کہہ رہا ہے کیسے, تو یہ کہے گا ابھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. سر یہ کیلکولیٹ کرے گا, کیلکولیٹ کس کے تھرو کرے گا؟ انکو ٹرمز کے تھرو کیلکولیٹ کرے گا. انکو ٹرمز آپ کو پورا یہ بتا دیتی ہیں آپ کی کسٹم ڈیوٹی کتنی لگے گی, آپ کی شپمنٹ کے اوپر کتنا آئے گا, آپ کی امپورٹس ڈیوٹیز کتنی ہوگی, آپ کے کسٹم ایجنٹس کی ڈیوٹیز کتنی ہوگی, سو اینڈ سو فورتھ. جہاں آپ کے پیسے لگنے وہ کیلکولیٹ کر کے بتائے گا. وہ کہے گا نہیں یار بائی لا جو ہے وہ تو 23 روپے ہے, 2 روپے وہ کہیں اپنے فیس تو نہیں چارج کر رہا. تو یہ بھائی صاحب بتائیں گے نہیں یار وہ فیس تو اپنی الگ لے رہا ہے یار. پھر ہم اس سے کہیں گے بھائی جان ادھر آؤ نا ذرا, آپ کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہو؟ یہ سر اس وجہ سے ہے, وہ سیانے کہتے ہیں نا انی دا خونہ بنیا رہے, اپنی طرف سے کوئی 25 میں بھیج رہا ہے, کوئی 50 میں بھیج رہا ہے. ان کو ٹرمز ایک انٹرنیشنلی ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے جس کے تھرو ہم لوگ یہ چیزیں بھیج رہے ہیں. سر یہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ HTS کو کون مینٹین کر رہا ہے؟ ورلڈ کسٹم آرگنائزیشن ان برسلز. کہاں پہ؟ جرمنی کا ایک ادارہ ہے. پوری دنیا کا جو کسٹمر ہے نا ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ مانا جاتا ہے. سر یہ انہوں نے ایک HTS ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. فری ٹریڈ زون کیا ہوتے ہیں سر؟ آپ کو آئیڈیا فری ٹریڈ زون کیا ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں یہاں پہ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے سر اس کا؟ گڈ شاباش. اور کوئی ایڈوانٹیج سر؟ آپ بھائی جان آپ فری ٹریڈ زون سر یہ تو گورنمنٹ کو لاس آ جائے گا. نہیں فری ٹریڈ زون جو ہے نا ہمارے صرف ود ان دا کنٹری بنا ہوتا ہے نا, تو اگر پاکستان کو فری ٹریڈ زون بنا دے اور اگر ہم اس پہ ٹیکس نہ لیں تو گورنمنٹ کو تو نقصان ہے. گورنمنٹ ان کو سب فیسلٹیز دے رہی ہے, اسکول دے رہی ہے, روڈ دے رہی ہے, ہاسپٹل دے رہی ہے, سر ٹیکس نہیں دے رہی ہے ہم لوگ. سر کون؟ ایکسیلنٹ, آپ سب لوگوں نے تقریباً ٹھیک بنایا. سر ہم کسی بھی ایریا کو کامیاب بنانے کے لیے یہ لوگوں میں بزنس کا کہاں پہ آپ پاؤں لگا دے تو نا. اچھا پھر ٹھیک ہے, میں نے کہا وہ بھائی بڑا بےتابی سے اٹھا, میں کیا ہو گیا بھائی, وہ فیس دے کے پڑھ رہا ہے یہاں پہ. ہاں بھائی کو سوری بول دوں, مطلب اس طرح نہ کریے اندر نیکسٹ ٹائم. بھائی میں تیرے ساتھ ہوں, اور کوئی میرے لائق. یار سب لوگ بور ہو رہے تھے, میں نے کہا ذرا. اچھا تو فری ٹریڈ زون اس وجہ سے بنایا جاتا ہے سر تاکہ ہم اپنے کنٹری کے اندر بزنس کو پروموٹ کر سکیں, لوگ انڈسٹریز لگائیں, لوگوں کو یہ ڈر ختم ہو جائے کہ مجھ پہ چھاپا پڑ جائے گا, کسٹمر والے اتنے پیسے لے لیں گے. میں فار ایگزامپل 50 ایکڑ پہ آلو لگا رہا ہوں تو آپ کے پاس گورنمنٹ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں یار تم ایسا کرو, یہ والے جو آلو ہیں نا پوٹیٹوز ہیں یہ فری ٹریڈ زون میں لے آؤ اور وہاں سے تم
باہر بھجوا دو, تمہیں کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں پڑے گی. یا فار ایگزامپل ہمارے پاکستان کے اندر فلاں انڈسٹری نہیں ہے اور میں اسلام آباد میں یا ایکس وائی زی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا انڈسٹریل زون بناتا ہوں, کسی کو کوئی انڈسٹریل زون کا نام پتہ ہے؟ کہیں پہ بھی کوئی ایک انڈسٹریل زون کا نام؟ پنجاب انڈسٹریل زون ہے, ملتان انڈسٹریل زون ہے, بھلوال انڈسٹریل زون ہے, ایگزیکٹلی. تو یہ انڈسٹریل زون ہے ہمارے, اس وجہ سے تاکہ لوگ آئیں اور صرف بزنس شروع کریں. جب بزنس شروع کریں گے تو ہم آپ کو پہلے 5 یا 10 سالوں کے لیے فری کسٹم دیں گے, فری, کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, فلاں فری چیز ہوگی, فلاں فری چیز ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم اسے ایک چیز فری کر رہے ہیں نا, 500 بندہ عید بھی یہ تو ہائر کرے گا, لوگوں کو روزگار بھی تو ملے گا. بنگلہ دیش نے سر پھر ہاں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں مچھلی اور چاول کھانے والی قوم آج ہم سے آگے ہے. بنگلہ دیشی میں بات کروں, انڈیا کے یہ تو ہم بڑے جذباتی ہو کہ انڈیا کے پہ بات کر لیتے ہیں, ایز اے نیشن شاید ہمارا بات کرنے کا حق ہے, لیکن اگر میں ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں بات کروں تو کئی پشتے میں لگے گی. ہم جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں نا سر, ہم سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں $1.78 بلین ایک سال کا, 1.78 بلین. انڈیا کتنا کرتا ہے؟ 140 بلین. مطلب ہمیں 140 سال لگیں گے اس فگر تک پہنچنے کے لیے, اور تب وہ کہاں پہنچ چکا ہوگا. سوری نہیں, میں ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, سافٹ ویئر ایکسپورٹ کی. فری لانسنگ میں ہم آگے گئے. فری لانسنگ کا سر ہمیں فائدہ نہیں ہے. پوچھیں کیسے؟ سر ٹیکس نہیں پے کر رہے ہوں. آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں, پیسے آپ کر رہے ہیں, آپ ٹیکس نہیں پے کر رہے. میں ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کوئی بندہ بیٹھے اس نے کہا مجھے فلاں سافٹ ویئر چاہیے, تو یہاں سے سافٹ ویئر اس کو بن کے جا رہے گا. فری ٹریڈ زون کا پتہ چل گیا سر, موو کرتے ہیں آگے. امپورٹرز اینڈ دا مینوفیکچررز بینیفٹس, یہ اس کے بینیفٹس بتائے ہوئے ہیں کہ فری ٹریڈ زون کا بینیفٹ کیا ہوگا. ذرا پلیز جلدی سے پڑھیں, اور اس میں سے اوپر سے کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ والا کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نام نوٹ کرتے جائیے گا, میں آپ کو آج کلاس ایکٹیویٹی کے مارکس بھی نوٹ کرواؤں گا. ہری اپ ہری اپ ہری اپ. آج پلیز ہم نے سلائیڈز ختم کرنی, اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج ہمارا. When the duty on import components is higher than the duty on the finished product is called an inverted duty. مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ ایک ایسا پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس کو جب آپ نے امپورٹ کروایا سر اس کی ڈیوٹی زیادہ تھی. بوٹل کے اندر پانی جو ہے یہ میں نے امپورٹ کیا, یہ فار ایگزامپل ہے مجھے پڑا 30 روپے کا. بوٹل ساری چیزیں بنانے کے بعد جب میں مارکیٹ میں سیل کرنے گیا تو بوٹل کی پرائس کتنی تھی؟ 25 روپیز. دیٹ کالڈ انورٹڈ ڈیوٹیز. یہاں پہ فری ٹریڈ زون کا بہت رول پلے ہوتا ہے. فری ٹریڈ زون کا رول اس وجہ سے پلے ہوتا ہے, اس کا ریزن یہ کہ دیر آر اے لاٹ آف پروڈکٹس جو واقعی را پروڈکٹ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے جب ہم امپورٹ کرواتے ہیں نا وہ مہنگے. آپ کو آئیڈیا ہے سر یہ جو ہم چائنا کی گاڑیاں منگواتے ہیں جاپان سے, گاڑی کی پرائس 4 لاکھ ہے, یہاں پہ ہمیں کتنی کی گاڑی ہوتی ہے؟ 14 لاکھ کی, 15 لاکھ کی. نہیں ایگزیکٹلی ایکچوئل پروڈکٹ کتنے کا ہے؟ 20% کا. ڈیوٹی کتنی ہے؟ یہ ریزن ہے. دیز کالڈ دا انورٹڈ ڈیوٹیز. ٹریڈنگ بلاکس کیا ہے؟ ٹریڈنگ بلاکس از a preferential trade agreement between a group of the countries designed to reduce to remove the trade barrier between its member. ٹریڈنگ بلاکس کیا ہے؟ 2 3 4 5 کنٹریز کے درمیان ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر یہ چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ ہم لوگ آپس میں اب تجارت کریں گے, ٹریڈ کریں گے آن ایزی انسٹالمنٹ اینڈ آن ایزی کنڈیشن. کوئی ایگزامپل آپ کو یاد ہے؟ ابھی پاکستان کے کوئی ایگزامپل بتائیں. سی پیک ٹریڈنگ بلاکس ہے نا ہمارا. سی پیک نے کہا یار میرا سامان جانا ہوتا ہے, میں پوری دنیا کو سامان بھیجتا ہوں اور مجھے بہت دور کا راستہ پڑتا ہے, میں تمہارے کنٹری سے لے کے جایا کروں گا گوادر تک, اور یہ جتنے اس راستے میں روڈز ہیں وہ میں بنواؤں گا, ہاسپٹلز میں بنواؤں گا, ایریا میں ڈیولپ کروں گا.
لیکن جب میں وہاں سے گزروں گا مجھے کچھ پرچیز میں آپ کو کچھ پے نہیں کروں گا، لیکن یہ انفراسٹرکچر میں مینٹین کروں گا. ہم نے کہا ہمیں بھی تو فائدہ ہی ہے یار، تجھے بھی فائدہ ہے ہمیں بھی فائدہ ہے. دیٹ کالڈ ٹریڈنگ بلاکس. ٹریڈنگ بلاکس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے FTZ اسٹینڈ فار فری ٹریڈ زون. اور فری ٹریڈ زون کے اندر یہ ایکچولی ہم لوگوں نے ٹریڈنگ بلاکس کریٹ کیے تھے. فری ٹریڈ زون کا مطلب یہ ہے کہ فری ٹریڈ زون آپ کے ود ان دا کنٹری بھی ہو سکتے ہیں اور ود ان دا گلوب بھی ہو سکتے ہیں. کچھ کنٹریز آپس کے اندر اس طریقے سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ میں سامان آپ کو بھیجوں یا آپ مجھے سامان بھیجیں، ہم کسٹم نہیں لیں گے، دونوں کنٹریز کو فائدہ ہے. تو راتوں رات آپ بے شک 100 ٹرکس ہمیں بھجوا دیں یا آپ ہم سے منگوا لیں، اٹس آل اپ ٹو یو. تو فری ٹریڈ زون میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پروونشل ٹریڈ ایگریمنٹ، ایک اس میں کمپوننٹ ہے. اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ الاؤ دیئر ممبر کنٹریز ٹو ہیو دا پروونشل ایکسیس ٹو دا سرٹن پروڈکٹس. جن کنٹریز کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے ان کو وہ اسپیسیفک پروڈکٹ لینے میں ہیلپ کرتے ہیں. ایسی ہے جیسے جاپان نے پاکستان سے بات کی اور اس نے کہا یار تمہارے ہاں گاڑیاں بہت مہنگی ہیں تو میں تمہیں تمہارے ہاں گاڑیاں بھیج سکتا ہوں. اس نے کہا بھیج دو لیکن میں کسٹم لوں گا. یہ ہائی کلاس کسٹم ابھی ہم سے لے رہے ہیں نا. یا فار ایگزامپل ہم بہت سارے لوگوں کو سرجیکل اکوپمنٹس بھیجتے ہیں یا وہ ہم سے سرجیکل اکوپمنٹس لیتے ہیں. تو سرٹن پروڈکٹس کے حوالے سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کنٹریز کو، 2 کنٹریز کے درمیان ہو یا 5 کنٹریز کے درمیان ہو، ان کو پروڈکٹ کی ایکسیس آسانی سے ہو جاتی ہے. کسٹم یونین کیا کہتا ہے؟ میڈ اپ دا فری ٹریڈ ایریا ود دا کامن ایکسٹرنل فیکٹر. فری ٹریڈ زون میں کسٹم یونینز کیا کام کر رہی ہوتی ہے؟ کسٹم یونین، اب میں چونکہ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، دونوں کنٹریز کی کسٹم یونین اس میں انوالو ہوتی ہیں اور وہ آپ کا کیا چیزیں کریٹ کر دیتی ہیں؟ فری ٹریڈ ایریا. فری ٹریڈ ایریا سے مراد کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سامان بھیجا، بھائی صاحب نے بھی بھیجا، انہوں نے بھیجا گجرات سے، انہوں نے بھیجا گجرانوالا سے. میں نے کہا اچھا یار گجرانوالا کی تو ہم لوگوں نے جو ایک پورٹ بنائی ہوئی ہے یا وہ جو ایریا ہے وہ تو ہم لوگوں نے فری ٹریڈ زون ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یار چل تو نکلنا، تیرے پہ تو کوئی کسٹم نہیں ہے، تم آ جاؤ بھائی کیونکہ تمہارے ساتھ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے. یا فار ایگزامپل ان کا سامان گیا انڈیا سے، ان کا گیا پاکستان سے، تو آگے جب جائے گا تو ایک پہ کسٹم لگ رہا ہوگا اور ایک پہ کسٹم نہیں لگ رہا ہوگا. وہ کیوں نہیں کسٹم لگ رہا ہوگا؟ ٹریڈنگ بلاکس کی وجہ سے. اب وی ول ٹاک ان دا پروفیشنل ٹرمینالوجی، وہ ٹریڈنگ بلاکس کی وجہ سے کسٹم نہیں لگ رہا ہوگا. تو وہ اور یہ تمام چیزیں کون مینٹین کر رہا ہوتا ہے؟ کسٹم یونین مینٹین کر رہی ہوتی ہیں. کامن مارکیٹس made up a free trade area in which the physical, technical and the fiscal barrier are reduced. free trade zone کا ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وہاں پہ کامن بیریئرز ختم ہو جاتے ہیں. کامن بیریئر سے مراد آئے روز چھاپا نہیں ہونا، فوڈ اتھارٹی والے نہیں جائیں گے، ٹیکس آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا، بجلی آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی، سیکیورٹی ہم آپ لوگوں کو دیں گے، تمام اس طرح کی چیزیں. دین اکنامک یونین میڈ آف دا کامن مارکیٹ اینڈ دا کسٹم یونین. اکنامک یونین بھی وہاں پہ بننے کا فائدہ ہو جاتا ہے. اکنامک یونین سے بننے سے مراد یہ کہ ایک فری ٹریڈ زون ڈکلیئر ہو گیا نا. بھائی صاحب کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس مشینری ہے، ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی اپنی یونین بنا دی اور ایک انڈسٹری کھڑی کر دی. الٹیمیٹ فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے لیکن فائدہ دوسرا اینڈ پہ کس کو ہو رہا ہے جی؟ کنٹری کو بھی ہو رہا ہے. کسٹم اینڈ مانیٹری یونینز میڈ اپ دا کسٹم اینڈ دا کرنسی یونین شیئر دا سیم ایکسٹرنل ٹریڈ پالیسی. اس کا کیا مطلب ہے ذرا پلیز مجھے بتائیں، اس کا مجھے خود بھی نہیں آئیڈیا. جلدی سے پلیز ایکٹیو ہو جائیں یار، مطلب تھوڑی سی سلائڈ ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اور لیکن ایکٹیو ہو کے. کسٹم اینڈ مانیٹری یونینز. کسٹم اینڈ مانیٹری یونین ہمارے پاس کیا کرتے ہیں؟ میڈ آف دا کسٹم اینڈ دا کرنسی یونین شیئر دا سیم ایکسٹرنل ٹریڈ پالیسی. پیسہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس کرنسی میں ہم لوگ ڈیل کریں گے 2 ملکوں کے درمیان. ریزن یہ ہے کہ ریٹ فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں، میرا ریٹ اور ہے تمہارا ریٹ اور ہے، تو بیچ کو کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. اکنامک اینڈ مانیٹری یونین میڈ آف دا کسٹم کامن مارکیٹ کسٹم یونین اینڈ دا مانیٹری یونین. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹریڈنگ بلاکس کے فائدے یہ ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا کام ہو سکتے ہیں فری ٹریڈ زون میں. ہمارے پاس ٹریڈنگ بلاکس کا سب سے پہلے ہمارا یہ ٹاپک چل رہا تھا ٹریڈنگ بلاکس کا. ٹریڈنگ بلاکس کا ہمیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی کنٹری کے ساتھ اس طریقے سے تعلقات ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم فری ٹریڈ زون ڈکلیئر کوئی کر سکتے ہیں. دین ہم ٹریڈ ایگریمنٹس کے اوپر آ سکتے ہیں. دین کسٹم یونینز ہو سکتی ہیں. کسٹم یونین سے مراد یہ کہ ہمارا کسٹم نہیں لگے گا. جی جی اس کی اپنی ہوگی، اس کی اپنی ہوگی، لیکن دونوں کنٹری کی کرنسی سر اپنی ہوگی. لیکن اس کرنسی کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو الاؤ کروں گا آپ کے بزنس میں. کیسے؟ آپ کو پتہ ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر $1500 سے زیادہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے.
2000 हो गए, $2000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा आपने ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। अब मैं बात करूं चाइना के साथ, चाइना के साथ हमारी ट्रेडिंग है, जिस प्रोडक्ट जिस इंडस्ट्री के थ्रू ट्रेडिंग है उसमें इससे बड़ा चंक है, हो सकता है उसमें हो जनाब $15,000 आप भेज सकते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या उनकी करेंसी येन है तो मैं कहूँगा हो सकता है 20 लाख येन तक आप भेज सकते हैं। तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स का ये फ़ायदा होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास ट्रेडिंग ब्लॉक्स के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जो कि हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात हम लोगों की, आज हम लोगों ने क्या, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल डिस्पर्स सप्लाई एंड डिमांड, उसके अंदर 3 चीजें थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्टिसिपेंट, हम लोगों ने एजेंट्स डिस्कस किए, देन हम लोगों ने फ्लो ऑफ इंपोर्ट, वो हमने फ्लो देखा, एलसी बनवाओगा, एलसी उधर आएगी, सामान जाएगा, देन हम लोगों ने लेटर ऑफ क्रेडिट देखा, देन उसके बाद फ्री ट्रेड जोन को डिस्कस किया, फ्री ट्रेड जोन के अंदर हम लोगों ने ट्रेडिंग ब्लॉक्स को डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे जी, बस 2 चीजें हमारे पास रह गई हैं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और इनको टर्म्स। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जल्दी से पढ़ें, शाबाश, क्या क्या पढ़ेंगे आज हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा